السلام علیکم۔ مکہ کا محاصرہ، یہ واقعہ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، الکامل فی التاریخ اور سیر اعلام النبلاء میں مفصلاً مذکور ہے۔ واقعہ حرہ، مدینہ کی مکمل طاقت و تاراج اور مسلم بن عقبہ کی وفات کے بعد حسین بن نمیر سکونی لشکر جرار کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف بڑھا اور اس نے منجنیقوں سے مکہ مکرمہ پر سنگباری شروع کر دی، جس سے مکہ مکرمہ کو شدید نقصان پہنچا۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما حدود حرم کی پاسداری کی وجہ سے مصلحتاً خاموش تھے، مقابلہ اتنی شدت سے نہیں کر رہے تھے، لیکن حسین بن نمیر سکونی حکم کی تعمیل میں مجبور تھا اور بھرپور گولہ باری کیے جا رہا تھا، منجنیقیں استعمال کر رہا تھا۔ روایات کے مطابق اس میں آگ لگ گئی، اس منجنیقوں کی وجہ سے اور تباہی کی وجہ سے خانہ کعبہ کے ایک حصے میں آگ لگ گئی، جس میں وہ سینگ بھی نظر آتش ہو گئے، اس میڈھے کے سینگ بھی نظر آتش ہو گئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے قربان فرمایا تھا، اور اس کے سینگ یادگار کے طور پر لٹکے ہوئے تھے، وہ تک نظر آتش ہو گئے، اور بھی بہت سا نقصان ہوا۔ ابھی یہ جنگ جاری ہی تھی، ابھی یہ جنگ ختم نہیں ہوئی تھی کہ شام سے خبر آئی کہ یزید بن معاویہ فوت ہو گئے، یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ خبر حسین بن نمیر سکونی کو ملی تو اس نے فوری طور پر جنگ روک دی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے نامہ و پیام کا خواہاں ہوا، بات چیت کا خواہاں ہوا، اور موقع ملنے پر اس نے عرض کی کہ سرکار شام چلیے، میں آپ کو سارے عالم اسلام کی بیعت دلا دیتا ہوں، سارے عالم اسلام میں آپ کی بیعت ہو جائے گی، آپ امیر المومنین بن جائیں گے، تسلیم کر دیے جائیں گے۔ لیکن روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے پرزور انکار فرمایا، جس کی مختلف وجوہات مختلف مورخین نے ذکر کی ہیں۔ بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ آپ گزشتہ جنگوں اور خانہ جنگی کی وجہ سے شامیوں کو از حد ناپسند کرتے تھے، اور یہ مکہ میں جو نقصان ہوا اس کی وجہ سے آپ نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک ایک ایک حجازی کے بدلے 10 شامیوں کے سر قلم نہ کر لوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس بات کو بعض مورخین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی سیاسی سہو اور غلطی سے تعبیر کیا، کیونکہ اگر وہ یہ پیشکش قبول کر لیتے تو سارے عالم اسلام میں آپ کی بیعت ایسے ہی مستحکم ہو جاتی۔ بنو امیہ کی حکومت کا تو شیرازہ بکھر ہی گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے، بعض مصلحتوں کی وجہ سے آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اس لیے حسین بن نمیر سکونی مایوس اور بددل ہو کر واپس شام لوٹ گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی بیعت مختلف علاقوں میں مستحکم ہو گئی اور آپ کی باقاعدہ خلافت قائم ہو گئی، تسلیم کر لی گئی، جس کا حال انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ اللہ حافظ۔